روئے زمین پر جتنے ذرات ہے اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے شارٹ کٹ، سب سے آسان اگر کوئی راستہ ہے تو وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ مخلوق کی خدمت کرو، ایک خدمت تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ ثبوت پیش کروں؟ ثبوت کتنا آسان ہے، ثبوت سن لیجئے کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، کتنا آسان۔ ایک نچنیا جا رہی ہے، ناچنے والی، اور سمجھتے ہیں نا نچنیا، نچنیا جا رہی ہے، دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے، کتا ہانپ رہا ہے، کتا ہانپ رہا ہے۔ اس نے دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے، کیچڑ چاٹ رہا ہے، پیاس لگی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ کنویں میں اتری، زینا ہوتا تھا پہلے کنویں میں اتری، اپنا موزہ چمڑے کا نکالا، پانی بھرا اور اس کتے کے منہ میں ڈالا۔ اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اس کو مقام ولایت عطا فرما دیا۔ آخری بات سن لیں، کیا ولی بننے کا طریقہ ہے، سبحان اللہ، کیا طریقہ ہے، دیکھو کتنا آسان۔ اللہ کی مخلوق پہ رحم، پیار کرو، منافق نہ بنو۔ آج دوستوں سے بھی پیار نہیں کرتے ہم لوگ، بہت معافی کے ساتھ ایک جملہ کہوں، اپنی ماں سے بھی پیار نہیں کرتے لوگ، باپ سے بھی نہیں کرتے۔ آپ گھر میں روزانہ یہ منظر دیکھتے ہیں کیا؟ اگر باپ مالدار ہے نا تو ماں کی حیثیت نہیں، ابا ہی ابا، ابا ہی ابا۔ اور اگر گھر میں ماں کی زیادہ چلتی ہے تو ابا کی حیثیت نہیں، امی امی ہے نا، یہی ہے۔ یعنی ماں باپ ہونے کی وجہ سے عزت نہیں ہے، جس کی چل رہی ہے اس کی وجہ سے۔ ارے نادان، یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی جن کو دیکھو، ایک مرتبہ پیار سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے، لیکن سب کو نہیں ملتا۔ جو فرما بردار اولاد دیکھتی ہے انہی کو ملتا ہے، نافرمان اولاد کو نہیں ملتا۔ جو گھر سے نکالتے ان کو نہیں، جو عید کا سلام کرنے کی بھی توفیق نہیں۔ ہم لوگوں کے ہاتھ چومتے ہو، ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو کیا کبھی؟ ہمارے ہاتھ چومو گے، کیا ملے گا نہیں ملے گا چھوڑو، ماں باپ کے ہاتھ چومو گے اس پہ جنت کی بشارت دی گئی۔ شرم آتی ہے نا ماں باپ کے ہاتھ چومنے میں؟ ارے یہاں تو ہزاروں ہیں علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے، مقرروں کے سیدوں کے ہاتھ چومنے کے لیے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ میری کلپ کاٹ کر کے کہتے دیکھو اس نے منع کر دیا، پھر لوگ مجھ سے جھگڑا کرتے۔ میں نے کہا بھائی مجھ سے نہ لڑا کرو یار، وہ کاٹ کے ڈالا اس نے، ورنہ میں نے تو کہا کہ میں منع نہیں کر رہا ہوں بھائی ان کو بھی چوم لو، اور ہاتھ کی بجائے ان کی پیشانیاں بھی چومو، قدم بھی چومو، جو چموانا چاہتے ہیں ان کے سارے شوق پورے کرو۔ لیکن بات یہ نا کہ ماں باپ کے ہاتھ چومو نا، پہلے ماں باپ حقدار ہے اس کے، جو ماں باپ کے ہاتھ چومے اس نے جنت کی کٹ کی چوکھٹ چومی۔ ماں باپ ترس رہے، ارے یہاں ہزاروں ہیں، ہزاروں۔ اگر کسی شادی کے مجمع میں 4-6 لوگ جمع ہوں، وہاں اپنے باپ کا ہاتھ چومنا، تمہارے باپ کا سینہ پھول جائے گا۔ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، میرا بیٹا میرے ہاتھ چومتا ہے۔ جب کئی عورتیں ایک ساتھ جمع ہو، اپنی ماں کے ہاتھ چومنا، قدم چومنا، ماں کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھے گا کہ لوگ دیکھ رہے میرا بیٹا میرے ہاتھ چومتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کا دل، ماں باپ خوش اللہ خوش، ماں باپ راضی اللہ راضی۔ تو چلیے جو آخری بات کہنے چلا تھا کہہ دوں، وہ بات پوری کر دوں؟ جم کے تو بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کر دوں بات پوری کر دوں؟ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں بات پوری کروں، بات ختم کروں؟ سبحان اللہ۔ ختم پہ ہاتھ اٹھائے ہو کہ پوری کرنے پہ اٹھائے ہو؟ ہاں سنیں، ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ بندہ نواز گے سدراز، اپنے ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک دور میں اس زمانے کے نبی کو وحی نازل فرمائی، اس دور کے نبی کو وحی نازل فرمائی، اے نبی ہم آپ کی اس پوری بستی کو آگ سے جلا دیں گے، آگ برسے گی آگ۔ ایک جملہ سب دل پہ لکھو، جو لکھ سکتے ہو سب لکھ لو۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا یار میری طبیعت پہلے بہت اچھی رہتی تھی، ابھی مزہ نہیں آتا طبیعت میں، ابھی بے چینی ہے، بے قراری ہے، دھندا بہت اچھا چلتا تھا حضرت ابھی اچھا نہیں چل رہا ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی، میرے سب معاملات بگڑ گئے۔ کسی نے کچھ کر دیا، یاد رکھنا کسی نے کچھ کیا نہیں، کسی کا تم نے دل دکھایا، اتنا سمجھ۔ کسی جادو سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، کسی کا دل دکھانے سے اتنا نقصان۔ ہو سکے تو کسی کافر کا بھی دل مت دکھانا، ہو سکے تو کتے پہ بھی ظلم مت کرنا، ہو سکے تو مرغی پہ بھی ظلم مت کرنا۔ یہ ایک فقیر کی بات نہیں ہے، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں۔ الٹی گنتی اسی کی شروع ہوتی ہے جو کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کون کیا ہوتا ہے، دل دکھایا بے چینی شروع۔
دل دکھایا بے قراری، روزانہ کتنے دل دکھا دو. پھر ہم لوگ سے کہتے ہو حضرت تعویذ دو. بھائی دل دکھانے کا علاج تعویذ نہیں ہے، تعویذ جادو کا علاج ہے. دل دکھانے جا معافی مانگ، جس کا دل دکھائے اس سے معافی مانگ، اس کو راضی کر. روزانہ بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہو، اس کے باپ کی برائی اس کے سامنے کرتے ہو. اپنی شریک حیات کا دل روزانہ کتنی بار توڑتے ہو؟ ماں باپ کا دل کتنی بار توڑتے ہو؟ پڑوسیوں کا دل کتنی بار توڑتے ہو؟ محلے میں رہنے والوں کا دل کتنی بار توڑتے ہو؟ یاد تو کرو. سب کا دل توڑ کے جنت کی راہ کے مسافر بنو گے؟ نہ، کبھی نہ. کعبہ توڑنے والا بھی مجرم ہے، اس سے بڑا دل توڑنے والا مجرم ہے، کیونکہ کعبے کو خلیل نے بنایا اور دل کو رب جلیل نے بنایا. کعبے کے ارد گرد انسان طواف کرتے ہیں اور مومن کے دل کے ارد گرد انوار طواف کرتے ہیں. ہاں اچھی طرح یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، کعبے کی طرف پیر بھی نہیں پھیلاتے. سلام ہے تمہیں، اچھی بات ہے، لیکن اتنا دل کا بھی تو خیال کرو. دل کا خیال نہیں کرتے. سن لو آپ نے عنوان دیا ہے تو میں بات کر رہا ہوں. حضور رحمت للعالمین ہے، انہوں نے دل کا خیال کرنے کا حکم دیا. ہمارے بزرگوں نے روزے توڑ دیے، روزے، دل نہیں توڑے. اور آج ہم دل ہی توڑ رہے ہیں. دل توڑے، دوستوں کے دل توڑتے ہیں، بھائیوں کے دل توڑتے ہیں. کس کا دل نہیں توڑا؟ بلکہ طرفہ تو یہ، اب میں کیا کہوں یہاں آ کر، روزانہ ہزاروں مرتبہ اپنے نبی کا دل توڑتے ہو. کیا سمجھتے ہو کسی مردہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. جب تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو، ظہر کی نماز میں گیم کھیلتے رہتے ہو، عصر کی نماز میں بزنس میں مصروف رہتے ہو، اور مسجدوں کو ویران کرتے ہو، نماز پڑھنے نہیں آتے، تو تم کس کا دل توڑتے ہو؟ اپنے نبی کا دل توڑتے ہو. جب تم کسی عورت پر بدنظری کرتے ہو، پاپ کی نظر ڈالتے ہو، اپنے نبی کا دل توڑتے ہو. ہاں جب تم حرام دھندے کرتے ہو، اپنے نبی کا دل توڑتے ہو. جب تم داڑیاں منڈاتے ہو، اپنے نبی کا دل توڑتے ہو. جب تم گندی فلمیں دیکھتے ہو، اپنے نبی کا دل توڑتے ہو. ذرا بتاؤ میرے بھائیوں، جو اپنی ماں کا دل توڑے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ اپنے نبی کا دل توڑے، اس کا کاروبار کیسے اچھا چلے گا؟ اس کو سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ 4 نیند کی گولیاں کھا کر بھی اگر سکون کی نیند نہیں آتی. جو قوم ایک دن میں درجنوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، اپنے نبی کا دل توڑے، اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہی رحم کرے اس قوم پر، اللہ ہی رحم کرے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے اس دور کے پیغمبر کو وحی کی، اس تیری بستی کو ہم جلا دیں گے، آپ یہ بستی چھوڑ کر کے چلے جائیے. دوسرا حکم یہ ہے، سب جلا دوں گا، کچھ نہیں بچے گا. عبادت گاہیں جل جائے گی، یہ جل جائے گی، درس گاہیں، سب کے گھر جل جائیں گے. بس گھر بچے گا تو ایک ہی گھر بچے گا، ایک گھر بچے گا، بس ایک. وہ گھر کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ گھر، وہ نچنیاں ہے، نچنیاں جو ناشتی گاتی ہے، جسم بیچتی ہے اپنا، اس کا گھر بچے گا. اور میرا ایک ولی ہے، اس کا گھر تو جلے گا مگر اس کو بچا لوں گا. مگر ایک شرط ہے، اس ولی کو کہنا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر اس نچنیا کے گھر میں چلا جائے، چونکہ بچنا تو نچنیا کا گھر ہے. وہ ولی اس گھر میں جائے گا تو اس کا گھر بچے گا، وہ اس کا گھر بچے گا، وہ ولی بھی بچے گا. اگر وہ نہیں گیا تو وہ بھی جلے گا. اب وہ ولی کو اس نبی نے کہا یہ بستی جل جائے گی، نچنیا کا گھر بچے گا، اللہ کا حکم ہے کہ تو اس میں چلا جا تو بھی بچ جائے گا، بس اور کچھ نہیں. اس نے کہا مجھے کیا نچنیا اور شریف سے مجھے کیا لینا، میں تو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوں. اللہ نے کہہ دیا نہیں جانا تو نہیں جا رہا تھا، اس نے کہہ دیا جانا تو اس نے مسلح کندھے پہ ڈالا اور نچنیا کے پاس، بہن 3 دن تمہارے گھر میں رہنا ہے. او بھیا تو اللہ والا آدمی، یہاں تو ایک آتا دوسرا جاتا، تو یہاں کدھر؟ اور کہا تو جان، تیرا کام جان، پردہ ڈالتے میں ایک کونے میں پڑا رہوں گا کیونکہ مجھے حکم یہی ہے. اس نے کہا اللہ والا میرے گھر آیا تو مجھے تو اچھی بات ہے، میرے تو بھاگ جگے نا، لیکن میں نے تجھے مشورہ دیا کہ یہاں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے. جس دن وہ ولی آیا، مسلح بچھایا، پردہ ڈالا، کوئی آیا ہی نہیں. کیونکہ اب کوئی آتا کیسے؟ کیونکہ آگ برس رہی ہے، پورا گاؤں جل رہا ہے. آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا، نبی بستی چھوڑ کے چلے گئے، کچھ نہیں بچا. جب سب جل کر کے خاک ہو گیا، بھسم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا سب، تو نبی کو حکم اب واپس آؤ. نبی واپس آئے، نچنیا کا گھر بچا، وہ ولی بچا، نچنیا بچی. اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا مولا سب جلا دیا آپ نے، سب جلا دیا تو نے، بس ایک نچنیا بچی. نچنیا کا گھر جب بچا اور جو وہ ولی اس میں بیٹھا وہ بھی بچ گیا.
یہ وہ نچنیا کی کیا خصوصیت، تو نے سب کو جلا دیا؟ اللہ نے فرمایا سنو کیوں جلایا۔ اس بستی میں ایک خارش زدہ کتا آیا تھا، کتا، خارش زدہ کتا سمجھتے ہو، جس کتے کو کھجلی ہوئی، وہ کتا آیا۔ بستی کے لوگوں نے اس کی خارش کو، کھجلی کو دیکھ کر مار مار کے اس کی ٹانگ توڑ دی، وہ بھوکا رہا۔ پوری بستی کے لوگ، تماشا مارنے والے تو چند تھے لیکن تماشا دیکھنے والے پوری بستی کے لوگ تھے، تو جرم کا جو تماشا دیکھے راضی رہ کر وہ بھی مجرم کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ صرف جرم کرنا ہی جرم نہیں ہے، جرم پہ راضی رہ کے چپ رہنا بھی برابر کا جرم ہے۔ تو کہاں مارنے والوں نے مارا، پوری بستی تماشا دیکھ رہی تھی، یہ کتا لنگڑاتے لنگڑاتے گھسیٹتے گھسیٹتے بھاگا اور اس نچنیا کے دروازے تک آیا۔ تو نچنیا نے اس کتے کے اوپر رحم کیا اور کہا لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے، لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کو پٹی باندھی، اس کی تیمارداری کی، اس کو کھلایا پلایا، اور کتا جب چلنے کے قابل ہو گیا تو وہ چلا گیا۔ بس کتے پر ان لوگوں نے ظلم کیا، میں ان سب سے ناراض ہو گیا اور ان سب کو جلا کے راکھ کر دیا، اور کتے پہ اس نے رحم کیا، میری مخلوق پر اس نے رحم کیا، خدمت کی، پیار کیا، میری مخلوق سمجھ کر اس کی خدمت کی، میں نے سارے گناہوں کو ختم کر کے اس کو مقام ولایت عطا کر دیا، اس کو ولی بنا دیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر مخلوق پہ ظلم کر رہے ہیں تو اللہ والے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور مخلوق پہ رحم کر کے نچنیا ولی بن رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو کتے کی خدمت کرے، نفرت نہ کرے، وہ ولی بن جائے، تو جو ماں باپ کی خدمت کرے اس کو کیا مقام ملے گا؟ یہاں ماں باپ بیمار پڑتے تو لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کرو، بہت زیادہ مصیبت ابا کی دیکھی نہیں جا رہی، اللہ ابا کو چلتے پھرتے میں اٹھا لے۔ او ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والوں، موت کی تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدمت کرو، اگر وہ پاخانہ کرے تو دھلو اس کو۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارا پاخانہ نہیں دھلا، اس وقت انہوں نے ہم سے نفرت کی۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ سبحان، حج کرنے سے وہ مقام نہیں ملتا جو ماں باپ کی خدمت۔ جب کتے کی خدمت ولی بنا دے تو ماں باپ کی خدمت کیا بنا ہے؟ اور پھر سنو، کچھ لوگ مل کر کتے کو مار رہے تھے، پورا گاؤں تماشا دیکھ رہا تھا۔ آج قتل ہوتا ہے، قتل کرنے والا بڑا آدمی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا کرنے والا بڑا آدمی ہے، پورا گاؤں تماشا دیکھتا ہے۔ کسی میں ہے حق بولنے کی طاقت؟ پورے ہندوستان کا یہی حال ہے، پورا ہندوستان نہیں، پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ اگر لڑنے والا مالدار ہو، طاقتور ہو، دبنگ آدمی ہو، پورا گاؤں، پورا شہر بلی کی طرح دبکتا ہے۔ حق بولو، جب تک حق نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچو گے۔ حسینیت کڑے پہننے کا نام نہیں ہے، حسینیت کالے پیلے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام حسینیت ہے۔ سچا حسینی وہی ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ امام نے بتایا اگر وقت کا بادشاہ بھی ظلم کرے گا اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، یہ سر رہے یا تن سے جدا ہو جائے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور پھر ظلم کے خلاف لڑتے لڑتے مر بھی جاؤ گے تو ظلم کرنے والے کا سر نیچے رہے گا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے کا سر اگرچہ نیزے پہ اٹھا، لوگ دیکھ رہے ہیں نیزے پر ہے، نیزے پہ نہیں، یہ قدرت بتا رہی ہے جو میرے لیے مرتے ہیں دشمن کے ہاتھوں سے ان کو ان سے اونچا کرو دیتا ہوں۔ اور کہا گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آؤ دین سیکھو، دین پہ عمل کرو، حق بولو، حق زبردستی کچھ بھی مت کرو، واقعی جہاں انصاف ہے وہاں کرو۔ اللہ اور لوگوں کے دل کا ایک جملہ یہ دل پہ یہ بھی لکھ لو، بلکہ کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، یہ یاد رکھنا، زندگی میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا مگر کبھی کسی کا دل ٹوٹنے مت دینا، کیونکہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ نے نہیں معاف کرے، جب تک جس کا دل توڑا ہے وہ معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کا دل، آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو پٹاتے ہیں، شادی کا لالچ دیتے ہیں، ان کے ساتھ زنا کر کے ان کا حسن چوس کر کے کہتے ہیں اب گھر والے منع کرتے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، تمہارے گھر کی کسی بچی کے ساتھ، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن۔ آپ مجھے بتاؤ، چڑیا پہ ظلم ہو، کتے پہ ظلم ہو تو اللہ برباد کر دیتا ہے، یہ زنا کرنے والے برباد نہیں ہوں گے؟ ایک مرتبہ امام حسن بصری سرکار
ایک جنگل سے جا رہے ہیں، ایک بیچتی پانی بیچ رہا ہے، اس کا صبح سے بکری نہیں ہوا تھا، اس نے کہا لوگوں میرا پانی خرید لو، صبح سے کسی نے میرا پانی نہیں خریدا، میں گھر جاؤں گا تو بچوں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں گا، میں گھر جاؤں گا تو بچوں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں گا، میں گھر جاؤں گا تو بچوں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں گا۔ امام حسن بصری سرکار نے پیسے دیے، پانی خریدا اور بیٹھ کے پانی پینے لگے۔ کہتے ہیں نا کہ پیالیاں چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، تو جیسے حسن بصری سرکار پانی پی رہے تھے، کسی نے کہا سرکار آج آپ کا روزہ ہے نا آپ کا؟ بیٹا ہاں روزہ ہے، نفل روزہ ہے، آج توڑ دیا کل قضا کر لوں گا، اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو میں اس کی قضا کب کرتا، تو میں نے روزہ توڑ دیا، دل نہیں توڑا۔ ہمارے مرشد سرکار امین ملت جانتے ہیں نا، ماریرا کا تاجدار، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کی گدی کا سجادہ نشین، حضور امین ملت والدین سرکار سیدی امین ملت قادری ورکاتی ماریروی، ان کی امی کا واقعہ ہے۔ ان کی امی کے بارے میں جب میں ان کی امی کے میکے گیا سیتا پور، تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کی امی مقدمہ صاحبہ آتی تھی تو بازار میں جاتی تھی اور بازار میں جا کر پوری لاری عام والے سے خرید لیتی تھی اور کہتی تھی جا کے غریبوں میں تقسیم کر دے، پورے ٹماٹر خرید دیا، پوری سبزی خرید دی، اگر جا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے، پورے پھل خرید لیے، جا کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ لوگ پوچھتے تھے آپ ایسا کیوں کرتی ہے؟ کہا ایسا اس لیے کرتی ہوں، ایک تو غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا اور دوسرا اس کی محنت سے یہ بچ جائے گا، ایک ہی کام میں اس کا کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کی امی کی بات یاد آئی تو مجھے ایک بات یاد آئی، ایسے شہزادے ایسی ماں سے پیدا ہوتے ہیں، رفیق ملت جیسا، امین ملت جیسا ہے، نوازنے والے پیر کیسے پیدا؟ ان کی ایک مرتبہ سرکار امین ملت کی والدہ میکے جا رہی تھی اور آپ کے کسی شہزادوں میں سے ایک شہزادے کا جوتا ٹرین سے گر گیا۔ اب ٹرین سے اگر جوتا ایک گرے تو ماں کیا کرتی ہے بچے کو؟ تو نے جوتا گرا دیا، وہ کر دیا۔ جیسے ٹرین سے جوتا گرا، آپ نے شہزادے کو کہا بیٹا جلدی سے دوسرا بھی گرا دو، ایک گرا دوسرا بھی گرا دو۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا ایک گرا تو دوسرا کیوں؟ کہا ایک جوتا نہ ہمارے کام آئے گا نہ اس کے کام آئے گا، ہم تو جوتا اٹھا سکتے نہیں، تو دوسرا بھی گرا دو تاکہ دونوں جس کو ملے اس کو کام آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والے یہ ہوتے ہیں بھائی، اس طرح لوگوں کا بھلا چاہو، اللہ تمہاری نسلوں میں ایسے بزرگ کو پیدا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔